تفکرات کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ آج کے دور کے اندر کوئی انسان اس لیے پریشان ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے عمدہ مکان نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے اس کے پاس آسائش و آرام کے لیے سامان نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، کارخانے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہیں نقصان نہ آ جائے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو بیٹے نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے بیٹے ہیں تو بیٹیاں نہیں، کوئی اس لیے بھی پریشان ہے اولاد بھی ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر انسان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، دنیاوی سوچ و وچار کے اندر مبتلا ہے۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مال دولت جائیداد بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ بعض اوقات سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سکون حاصل کرنے کے لیے سونا پڑتا ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس پریشانی کا حل کیا ہوگا؟ تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا تو نے جو مقدس کتاب بھیجی، جو پوری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئی، مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ تیری سچی اور جو سچی کتاب ہے، اس کے اندر کائنات کی ہر چیز کا مسئلہ، اس کا حل موجود ہے۔ الہی یہ تیری وہ مقدس کتاب ہے جو دکھ درد ہوتے ہیں ان کی جھولیوں کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ مولا تیری اسی کتاب، اس مقدس کتاب کی وجہ سے بے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ الہی یہ تیری مقدس کتاب جس نے تاریخ دلوں کو ضیا بخشی ہے، مولا اسی مقدس کتاب کی وجہ سے ایمان والوں کے سینے منور اور روشن ہوئے ہیں، اور تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا تیری اس کتاب کے اندر ہماری پریشانیوں کا کوئی حل تو موجود ہوگا، الہی اس پریشانی کا کوئی حل تو موجود ہوگا۔ تو پھر اللہ نے جو مقدس کتاب ہمارے پاس بھیجی ہے، قرآن مجید ہمارے پاس بھیجا ہے، اس مقدس کتاب نے ہمیں بتایا ہے، اے لوگوں مال و دولت سے سکون نہیں ملے گا، جائیداد سے بھی سکون نہیں ملے گا، اور پھر اولاد سے بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی اس مقدس کتاب سے کہ کس چیز سے سکون ملے گا؟ اللہ کی مقدس کتاب نے ہمیں بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی ہمیں مقدس کتاب نے بتایا، کیا بتایا؟ اے خبردار، اے لوگوں
اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کس سے سکون ملتا ہے؟ مقدس کتاب نے ہمیں بتایا، ارے سکون ڈھونڈنے والوں، تجھے جائیداد سے سکون نہیں ملے گا، تمہیں مال سے سکون نہیں ملے گا، تجھے کاروبار سے سکون نہیں ملے گا، اولاد سے سکون نہیں ملے گا، تیرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی انسان کے پاس سکون نہیں ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب نے بتایا، ہمیں حل بتا دیا، ارے سکون حاصل کرنے والوں، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے جو دلوں کو سکون دے دیتا ہے، اور اللہ کا ذکر ایسا ہے جو پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے اور جو انسان کی تنگ دستیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ مال دولت کے اندر سکون نہیں ہے، کسی چیز کے اندر سکون نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے، اپنے رب کو یاد کرو گے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو گے، جب اللہ کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہوگا تو پھر یہ بھی ہوگا، اللہ تمہارے سامنے سارے پردے بھی ہٹا دے گا۔ حضرات ذوالفقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا، اے میرے غلاموں، میں تجھے ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پکیزہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پکیزہ ہے، اور جس سے اس عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ عمل کرنے سے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، دشمنوں کو مارنے یا دشمنوں کا تمہیں مارنا اس سے بھی بہتر ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان، خالق کائنات نے فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، جو مجھ سے گمان رکھتا ہے، جو مجھ سے گمان رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، اور میں اس اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ حضرات ذوالفقار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے فرمایا جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے ویسے یاد کرتا ہوں۔ بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے ویسے یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر یاد کرتا ہوں، میں اسے بہتر یاد کرتا ہوں۔ اور دیکھ لیں اب اللہ کی ذات امت مصطفیٰ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، جو انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے میں بندے کے قریب ہوتا ہوں، میں بندے کے قریب ہوتا ہوں۔ اسی طرح حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس بندہ آیا، آپ سے سوال کرنے لگا، اے خواجہ صاحب
بابا جی بتائیں اس وقت رب کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور پھر ہر سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں، آپ نے فرمایا تجھے میں بتاؤں اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا؟ اس وقت اللہ یا فرید کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا فرید کہہ رہا ہے۔ بابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات یا فرید کیسے کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کر جا، تجھے سمجھا دیتا ہوں۔ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ عرض کی میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن سمجھتا نہیں۔ بابا جی آپ سمجھا دیں اللہ کیسے یا فرید کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جا قرآن پڑھ، بتائیں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں یاد کروں گا۔ اور آج اس زمین پر بیٹھ کر فرید اللہ کہہ رہا ہے، اور اس قرآن کے مطابق رب آسمانوں پہ بیٹھ کر یا فرید کہہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا فرید کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، میں تجھے یاد کروں گا۔ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، وہ مالک اپنے بندوں کی التجائیں کو سنتا بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک اعرابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور سے سننا، آقا علیہ السلام کا فرمان اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ آج دنیا کے اندر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ہماری سوچیں کیا ہوتی ہیں، ہماری نظریں کس چیز پر ہوتی ہیں؟ ہماری نظریں تو اس چیز پر لگی ہوتی ہیں، دنیا سے جانے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس چیز پر نظر رکھے ہوتے ہیں، ارے دنیا سے جانے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے؟ ہماری تو ذہن اس بات کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہم تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کماتا رہا ہے، دنیا سے کیا چھوڑ کر گیا ہے، کیا وراثت چھوڑ کر گیا ہے۔ بچوں سے پوچھتے ہیں، اولاد سے پوچھتے ہیں، ارے بتاؤ تو صحیح تیرا باپ کیا چھوڑ کر گیا ہے، دنیا سے جانے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے؟ ہماری سوچ ہماری نظریں اس طرف ہوتی ہیں دنیا سے جانے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اعرابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں افضل کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش بختی اس بندے کے لیے جس کی عمر لمبی ہو۔ آگے بھی سننا، ہماری سوچ ہوتی ہے ہم یہ چاہتے مولا لمبی زندگی بھی دے دے، زندگی آسانی کے ساتھ گزرے، اچھی گزر جائے، زندگی کے ساتھ آسائش و آرام بھی ہو، دولت بھی ہو، اچھی زندگی گزرے، ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش بختی ہے اس بندے کے لیے جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں۔ اللہ اکبر، عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں ارے دنیا سے جانے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے، کیا پیچھے اس نے چھوڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دنیا سے اس حال سے جائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو،
कैसी खुशबख्ती हो, इंसान दुनिया से जा रहा हो, मालकुल मौत जान निकालने के लिए आए, उसकी रूह निकालने के लिए आए। इंसान कितना खुश नसीब होगा जिसकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र होगा, उस ज़बान अल्लाह अल्लाह कर रही होगी, अल्लाह का जिक्र कर रही होगी, उसकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू दुनिया से इस हाल से जाए, तेरी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ये भी बता दिया और मिसाल दे देता हूं, अगर गीली लकड़ी हो, गीली लकड़ी हो, कभी उसको आग जलाएगी? कभी नहीं जलाएगी। और जो खुश्क लकड़ी होगी, आग उसको फौरन जला देगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो, अल्लाह के जिक्र से तर हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, कभी उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। तो फिर पता क्या चलता है, अगर दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से मिलता है, अल्लाह को याद करने से मिलता है, अल्लाह को याद करने से मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह, आप अल्लाह की बारगाह में 3 दिन इल्तिजाएं करते रहे, मौला ये दुआ करते रहे, इलाही मैं जन्नत का साथी दुनिया के अंदर देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जन्नत का मेरा साथी कौन है। 3 दिन इल्तिजाएं करते रहे अपनी रब की बारगाह में। आतिफ़ गैबी से आवाज़ आई, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, अगर दुनिया के अंदर जन्नत का साथी देखना चाहता है तो फिर जन्नत का साथी हज़रत मैमूना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह तलाश करते करते कूफा के अंदर पहुंचते हैं। लोगों से पूछा हज़रत मैमूना कहाँ रहती है? लोगों ने बताया वो जंगल के अंदर रहती है, बकरियां चराती है। तलाश करते करते जब जंगल में जाते हैं तो क्या देखते हैं, हज़रत मैमूना और वो दरख्त के नीचे खड़ी होकर अल्लाह की इबादत कर रही थी, अपने रब के साथ ताल्लुक़ को कायम रखा हुआ था, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो रही थी। और आप क्या देखते हैं, सामने देखा बकरियां चर रही हैं, बकरियों की हिफाजत भेड़िए कर रहे हैं, भेड़िए बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। जाकर करीब बैठ गए। जब नमाज से फारिग हुई, जान पहचान नहीं, आपने हज़रत मैमूना जब नमाज से फारिग हुई सलाम फेरा और कहने लगी, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, तेरी मेरी तो मुलाकात जन्नत के अंदर होनी थी और आज दुनिया के अंदर मुलाकात हो गई। आपने पूछा मेरा नाम आपको किसने बताया है? और आप बताने लगी कि जिसने मेरा तुझे पता बताया है उसने तेरा नाम भी बता दिया है, उसने नाम भी बता दिया है। और फिर आपने पूछा भेड़िए तो बकरियों का शिकार करते हैं, अपने शिकार को छोड़ते नहीं, ये क्या बात है? भेड़िए तो बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से चर रही है, भेड़िए भी साथ फिर रहे हैं, वजह क्या है? आपने फरमाया जब से हमने अल्लाह से सुलह कर ली है, इन्होंने आपस में सुलह कर ली है, इन्होंने आपस में सुलह कर ली है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे, और तू मुझे इताअत के साथ याद कर, मैं तुझे नेमत से याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे तू मुझे दुआ से याद कर, मैं तुझे लुत्फ़ अता से याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे, और तू मुझे ज़ारी के साथ याद कर, मैं तुझे गफ़ारी के साथ याद करूंगा। रब ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू मुझे जमीन पर याद कर, मैं तुझे अर्श पर याद करूंगा, तू मुझे फर्श पर याद कर, मैं तुझे फर्श पर याद करूंगा। रब ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू इस जहान में याद कर, मैं तुझे कब्र और हशर में याद करूंगा, मैं तुझे कब्र और हशर में याद करूंगा। रब ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू कहे मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, और मैं कहूंगा मैं गफार भी हूं, सत्तार भी हूं, मैं गफार भी हूं, मैं सत्तार भी हूं। और मेरे बंदे तू कहे या अल्लाह, मैं कहूंगा मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है, मांग तू क्या मांगना चाहता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو حساب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے نکالا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں غور کرو، آج ہم تو زندگیاں گزار رہے ہیں، ایسی زندگیاں کاروبار کے اندر گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر سے ہمیں بلاوا آتا ہے، اللہ کے گھر سے پیغام آتا ہے، کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں، دکان میں مصروف ہوتے ہیں، ابھی گاہک آئے ہیں، چلے کل نماز پڑھ لوں گا، اللہ کو یاد کر لوں گا۔ ارے مسلمانوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ زندگی کی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان سے پہلا سوال ہوگا، آج میرے بندے بتا، دنیا کے اندر تو گیا تھا، نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ تجھے مال و دولت بھی دی تھی، تجھے رزق بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، جائیداد بھی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، میری نعمتیں تیرے پاس ساری موجود تھی، اور ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ارے انسان یہ بتا، ذرا اس میری بات کا جواب تو دے دے، میرے گھر سے تجھے 5 مرتبہ بلاوا آتا تھا، اے لوگو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، میرے گھر سے تجھے بلایا جاتا تھا۔ میرے بندے، دنیا دار دولت مند تجھے بلاتا تھا، تو سب کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا، کاروبار بھی چھوڑ دیتا تھا، اچھا لباس، اچھے کپڑے پہنتا تھا، کیا ہے مجھے کسی عہدیدار نے بلایا ہے، کسی وزیر اعظم نے بلایا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے، تجھے بچوں کی فکر بھی نہیں ہوتی، رزق کی فکر بھی نہیں ہوتی، تو اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے جب میرے گھر سے تجھے نماز کے لیے بلاوا آتا ہے، تو یہ سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ بچے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کا رزق کا اہتمام کرنا ہے، کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، ہانڈی کا اہتمام کرنا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی دنیا دار تجھے بلائے تو دوڑ کر جاتا ہے۔ میرے بندے، سب کچھ دیا تھا، نعمت بھی دی تھی، صحت و تندرستی بھی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، بتا میرے گھر میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ سب سے سوال ہوگا، بتا صرف تو مجھے ماہ رمضان میں راضی کرتا تھا اور دنوں میں تجھے بھول جاتا تھا؟ ہر انسان نے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہر انسان نے جواب دینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے 99 دفتر، 99 رجسٹر گناہوں کے کھولے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج تو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو اور میرے ان فرشتوں نے لکھ دیا ہو، تو نے گناہ چھوٹا کیا ہو، انہوں نے بڑا کر کے لکھ دیا ہو، اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، اور میرے بندے بتا ایسا تو نہیں ہوا؟ بندہ عرض کرے گا مولا نہیں ایسا نہیں ہوا، جو میں کرتا رہا ہوں تیرے فرشتے لکھتے رہے ہیں، تیرے فرشتے لکھتے رہے ہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ فرمائے گا تو کیا اس پر کوئی عذر پیش کرتا ہے؟ عرض کرے گا مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آج تجھ سے زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس بندے کے نام اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ بندہ عرض کرے گا مولا اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ مولا میرے تو اتنے گناہ ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے ابھی پتہ چل جائے گا، آج تیرے سے زیادتی و ظلم نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کے نام اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا، ایک سائڈ پر وہ برائیوں والا جو انسان نے برائیاں کی ہوں گی پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں گی، اور دوسری سائڈ پر وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دوسرے پلڑے کے اندر وہ کلمہ شریف والا کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کاغذ کے ٹکڑے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
وہ بھاری ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ مالک ہے، انسان پر ایک انسان کو ایک رحمت کی بوند بھی مل جائے ساری زندگی کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ وہ مالک ہے، کرم نوازی کرنے پر آ جائے چھوٹی سی نیکی پر انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ وہ مالک ہے، لیکن مالک انسان کو یہ کہتا ہے، رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرے گھر کے اندر آ تو صحیح، آ میرے بارگاہ کے اندر، تو ایک آنسو بہا، ایک آنسو بہا، تیرا ایک نکلا ہوا آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو جو مکی کے سر کے برابر ہوگا، اور جس جگہ پر لگے گا میں اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دوں۔